الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں. ایک رشتہ تو خون کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد. شریعت نے ان کو بہن بھائی کا درجہ دیا، لہذا ایک ماں باپ کی جتنی اولاد ہوتی ہے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے. اور ایک ہے ایمان کا رشتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. آج کے اس دور میں چونکہ ان تعلیمات پر زور دینے والے کم ہیں، لہذا نوجوان بچے اپنی من پسند کے دوست بنا لیتے ہیں، پھر دوست قریب ہوتے ہیں اور ماں باپ اور بہن بھائی اس سے دور ہوتے ہیں. وہ سب سے ہٹ کٹ جاتا ہے بندہ. ایسے تعلقات میں پڑتا ہے کہ ماں باپ سے کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے، بہن بھائی کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان تعلقات کی اہمیت بتائی جائے. اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، وہ آپس میں محبت پیار سے رہیں گے تو دو فائدے. ایک تو محبت پیار سے رہنے سے اللہ خوش ہوں گے، اور دوسرا ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں آپس میں محبت ہے، اتفاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتیں ملتی ہیں، تو ماں باپ کے دل کی خوشی بڑھ جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ شیطان بھائیوں کے درمیان ہی غلط فہمیاں ڈالتا ہے اور بھائیوں کے درمیان ہی رشتے ناطے توڑتا ہے. چنانچہ ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کرتا. بھائی اگر کوئی بات کر دے، مشورہ دے دے، تو دوسرا بھائی اس طرح غصے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا حد تک کر دیا ہے. بہن بھائی کا آپس میں بولنے کا جو ہے تعلق ختم ہوتا ہے. بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے وہ شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق ٹھیک نہیں رکھتے. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. بچپن کی باتوں کو بچپن میں بھول جانا چاہیے، اور جب انسان بڑا ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، پھر گرون اپ لوگوں کی طرح آپس میں محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہیے. میرے دادا مرحوم جو تھے وہ دو بھائی تھے، ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے. دونوں کی آپس میں دوستی مشہور تھی. لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دوست پہلے ہیں، بھائی بعد میں ہیں. ہر جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے، اکٹھا کھانا کھاتے، اکٹھا بات چیت کرتے، کہیں جانا ہوتا تو اکٹھا. ہر وقت وہ جیسے بندے کے ساتھ سایہ لگا ہوتا ہے، اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے تھے. ان کی دوستی مثال تھی لوگوں کے لیے. بہت محبت تھی آپس میں. جب ایک کوئی بات کر دیتا تھا تو دوسرا اس پر فوراً آمادہ ہو جاتا تھا. آپس میں ان کی کبھی تلخی نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ محبت سے رہتے تھے. ایک دوسرے کے راز و نیاز کے ساتھی تھے، ہم نوالا ہم پیالہ تھے. چھوٹے بھائی جو تھے وہ حافظ قرآن تھے. اب حافظ قرآن کو منزل سنانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، تو چنانچہ وہ اپنے بڑے بھائی کو ہی منزل سناتے تھے.
اتنی کثرت سے وہ قرآن پڑھتے تھے اور بڑے بھائی اتنی کثرت سے قرآن سنتے تھے کہ بڑے بھائی نے قرآن سن سن کے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا. تو آخری عمر میں دونوں بھائی حافظ بن گئے تھے. ان میں سے جو بڑے بھائی تھے وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میری ایک وش ہے، تمنا ہے، اللہ اس کو پورا کر دے. لوگ پوچھتے جی کیا وش ہے؟ تو کہتے کہ بس جب میری موت آئے گی، میں بڑا ہوں، پہلے مجھے جانا ہے، تو میرا جنازہ میرا چھوٹا بھائی پڑھائے، یہ میری بڑی تمنا ہے. چھوٹے بھائی ٹالتے کہ موت کا کس کو پتا، مگر بڑے بھائی پھر بھی اس کو کہتے تھے کہ دیکھنا میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ مقدر ایسا کہ چھوٹے بھائی کی وفات پہلے ہوئی اور چھوٹے بھائی کا جنازہ بڑے بھائی نے پڑھایا. مگر لوگ ان کا نام لے کے ان کی مثالیں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. ہم نے بھی اپنے والدین کی زبانی یہ واقعات سنے تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی دو بھائیوں کے درمیان اگر محبت ہو تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی راضی نہیں ہوتے، اللہ کے بندے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے. اونچ نیچ ہونا، غلطی کوتاہی ہونا، یہ انسان کے ساتھ لگا ہے. انسان ضعیف البنیان ہے اور انسان نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، جس سے کہ دوسرا بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے. تو غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زوم کر کے پیش کر دیتا ہے اور بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کرتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بھائی بہن کا تعلق بھی بہت محبت کا تعلق ہے، مگر بھائیوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ طبیعت ہوتی ہے. بیٹھے ہوں گے اس پہ کوئی بات کر دیں گے، کبھی اس کے کپڑوں پہ بات، کبھی اس کے کھانے پہ بات، کبھی اس کی چیزوں پہ بات، اس کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں، عادت ہے. مگر اس تنگ کرنے کا مطلب کوئی نفرت نہیں ہوتی. یوں سمجھیں کہ یہ تنگ کرنا ان کی محبت کی علامت ہوتی ہے. اور ہم نے تو دیکھا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہن ٹین ایجر ہے تو اس کے چہرے کے اوپر دانے نکل آئے. اب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اپنے چہرے کو ذرا پولیوشن سے بچاؤ. تو جب بھائی کو پتا چلا تو آتے جاتے اسی دانے کے اوپر انگلی رکھتا ہے اس کو ٹیز کرنے کے لیے، مگر اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی. ایک طرف ٹیز بھی کر رہا ہوگا اور دوسری طرف بہن کا کوئی مسئلہ ہوگا تو بہن کی سائڈ بھی لے گا، اس کی ہمدردی بھی کرے گا. تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. بیٹے کی شخصیت اور ہوتی ہے، بیٹی کی شخصیت اور ہوتی ہے. تو بیٹا جو ہے وہ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے، وہ فزیکلی دوسرے کو تنگ کرتا ہے، کبھی چیز چھپا دی، کبھی چیز ہٹا دی، کبھی کوئی بات کر دی، مگر یہ اس کے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. بہنوں کے اندر اللہ نے پولائٹنس رکھی ہوتی ہے، نرمی رکھی ہوتی ہے. وہ کہتی کم ہیں مگر دل میں بہت کچھ رکھ لیتی ہیں. اور یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں میں رکھیں. فارگیو کر دینا چاہیے اور فارگیٹ کر دینا چاہیے، اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان گھروں میں جا کے دیکھیں جہاں صرف بہنیں ہیں، بھائی نہیں، وہ بھائی کو ترستی ہیں. بھائی ایک دن کی عمر کا بھی ہو نا تو بہنوں کو اپنے سر کے اوپر ایک سایہ محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی نگران ہے، کوئی ساتھ دینے والا ہے. چھوٹے بھائی کا بھی ان کو اتنا سہارا ہوتا ہے. اچھا جہاں سارے بھائی ہوں بہن نہ ہو تو دیکھا ہے کہ ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی اکھڑ مزاج بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت رف اینڈ ٹف زندگی گزارتے ہیں. ان کے اندر بیلنس لائف نہیں آتی جب تک بہن ساتھ نہ ہو. تو بہن ہونا، بھائی ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے.
ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قدر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، دیکھیں وہ ان سے حسد بھی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا جو یوسف علیہ السلام توقع بھی نہیں کرتے تھے، کہ چھوٹے بھائی کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ چھوٹے بھائی کو تو بڑوں سے محبت کی توقع ہوتی ہے، ہمدردی کی توقع ہوتی ہے، یہاں بھائی اپنے ہاتھوں سے ان کو سمندر ایک کنویں کے اندر پھینک کے جا رہے ہیں۔ جب پھینک کے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ رات آ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی، ایک تو کنویں کی تنہائی ہے اور دوسرا رات کا اندھیرا ہے، اور چھوٹا بچہ تو ویسے بھی جلدی ڈر جاتا ہے۔ ایک کنویں کے اندر کوئی اکیلا آدمی ہو اور رات آ جائے تو بڑی عمر کا مرد بھی خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بنے گا۔ ساری رات بہت غمزدہ حالت میں ان کی گزری۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا تو تھوڑی سی روشنی آئی، تو کنویں کے اندر جو بہت زیادہ تاریکی تھی وہ کم ہو گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے اس کرب کو بھی کم کر دے، اور دنیا میں جو بھی کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، چنانچہ یہ ایسا وقت اللہ نے بنا دیا کہ ہر بندے کی پریشانی تہجد کے اس وقت میں کم ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، گھر میں فوت ہو گیا کوئی، سارے لوگ رو رہے ہیں، سارے غمزدہ ہیں، لیکن جب رات تہجد کا وقت آئے گا نا، آپ دیکھیں وہ آرام سے سوئے پڑے ہوں گے، تو ان کا کرب کم ہو جاتا ہے، اس وقت میں پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ مریض کو دیکھیں ہاسپٹل میں سارا دن بے چین ہوگا، جیسے تہجد کا وقت ہوگا تو بے چینی کم ہو جائے گی، طبیعت سنبھل جائے گی، صبح کے وقت اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ ذرا مناسب ہو جاتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی دعا دنیا کے ہر انسان کے حق میں قبول ہو گئی، وہ اللہ نے وقت ہی ایسا بنا دیا۔ ہم نے دیکھا ہے شادی کے موقع پہ کئی مرتبہ نوجوان بچے بچیاں، وہ جی آج تو ہم ساری رات جاگیں گے، آج تو چاند رات ہے، ساری رات جاگیں گے، خوب ادھم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت، کھانا پینا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، کوئی صوفے پہ پڑا ہے، کوئی نیچے رگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس وقت میں ایسا سکون آتا ہے کہ سب کو نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جو ہر پریشان بندے کے حق میں اللہ نے قبول فرما لی۔ اب اس پر کچھ ریسرچ ہے یونیورسٹیز کی کہ ہاؤ یو کین بی اے گڈ برادر، آپ ایک اچھے بھائی کیسے بن سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے بی ریسپیکٹفل ٹوورڈز ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹفلی برتاؤ کریں، بھائی بھائی کے ساتھ ریسپیکٹ کا معاملہ کرے، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، عزت کا نام لیں، عزت سے پکاریں، عزت سے پیش آئیں۔ جیسے لو بگیٹس لو، اسی طرح ریسپیکٹ بگیٹس لو، ریسپیکٹ، جو انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے اس کو بھی عزت ملتی ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھے بھائی کو چاہیے کہ اسکول میں اچھے گریڈ لے تاکہ ماں باپ کا دل بھی خوش ہو اور بہن بھائیوں کو بھی اس سے خوشی ہو۔ اگر ایک بھائی اچھے گریڈ لے تو دوسرے بھائی کو اس سے خوشی ہوتی ہے، بہن کو خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ بہنیں اپنے سرکل میں اپنے بھائی کی اچیومنٹس بتاتی ہیں، میرے بھائی نے اتنے نمبر حاصل کر لیے۔ بھائی اپنے بھائی کی اچیومنٹ دوسرے دوستوں کو بتاتا ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے یوز گڈ لینگویج، اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ انسان محبت دکھانے کے لیے نک نیم زیادہ پکارتا ہے یا ایسا نام کہ دوسرا چڑ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نام پکارنا چاہیے کہ جس نام کو سن کے دوسرے بندے کے دل میں خوشی آ جائے۔ تو آپس میں بھائی بہن کو ایک دوسرے کے ساتھ
اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. پھر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اوائڈ وائلنس. بھائی چونکہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بہنوں کی نسبت، تو وہ کئی مرتبہ اپنی اسٹرینتھ کو ابیوز کرتے ہیں. ہاتھ مروڑ دیا، انگلی مروڑ دی، چٹکی کاٹ لی، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ فزیکلی دوسرے بندے کو پریشانی ہوتی ہے. یا چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کر دیا، تو بھائی کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو ابیوز نہ کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. پھر 5واں پوائنٹ ہے کہ بی پروٹیکٹیو. ہر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی بہنوں کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، ان کی حفاظت کرے. جب کہیں دوسرے کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ اپنے بھائی کی ہمت بڑھائے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کی حفاظت کرے برے لوگوں سے. اس پر بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کیا لفظ سننا چاہتی ہے، اور کئی ہزار نوجوان بچیوں سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی کیا لفظ آپ کے سامنے بولے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں کہے کہ یو آر ویلیوڈ. آپ کی تو بڑی قیمت ہے، آپ کی بڑی قیمت ہے، یعنی آپ کی ویلیو بہت ہے. ہم کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے گھر میں، یا ایسے فالتو چیز نہیں ہے کہ جی بہن ہے تو فالتو چیز ہے. نہیں، ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری ریسپیکٹ کریں اور ہماری ویلیو کو محسوس کریں. پھر یو آر اسمارٹ. پھر بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یعنی تم محفوظ ہو، تم کوئی غم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں یو آر گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ، تم بڑی ذہین ہو اور تم اللہ کا تحفہ ہو ہمارے لیے. اور واقعی بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہیں. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ لفظ سننا چاہتی ہیں کہ یو آر لوڈ، کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. یہ محبت کوئی شیطانی نفسانی نہیں ہوتی، یہ بہن بھائی کی ایک پاکیزہ محبت ہے جس کو شریعت نے تسلیم کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے گھر کے بچوں کی آپس کے رشتہ تعلق کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا. یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وہ اصول کیا ہے؟ اصول چھوٹا سا یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں سے درگزر کریں اور چھوٹے بڑوں کی فرما برداری کریں. نبی السلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کھاتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان ہی نہیں، امت میں سے ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کریں. شریعت نے کہا کہ بڑے بھائی کا احترام باپ کی مانند کرنا چاہیے. جس طرح اپنے والد کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بھائی کا احترام اپنے والد کی طرح کرنا چاہیے. اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. جب بہن بھائی بڑی عمر کے ہو جائیں، دونوں جوان العمر ہیں، تو اب ان کا رشتہ جو ہے ذرا اور پختہ ہو جاتا ہے. تو جوان العمر بہن بھائی کے درمیان کے ریلیشن شپ کے بارے میں چند باتیں. لیٹ گو آف سلی چائلڈ ہوڈ ہرٹس،
چھوٹے ہوتے ہوئے جو ایک دوسرے کو ہرٹ کیا تھا نا، ان باتوں کو بھول جانا چاہیے، اور جوانی کی عمر میں، بڑی عمر میں ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک خاص پوائنٹ کہ شو اپ فار ایچ ادر بگ اور اسمال ایونٹ، ہر ایونٹ پر ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیے۔ مثلا بھائی کا کوئی ایونٹ ہے تو بہن کو اس کے اوپر جانا چاہیے، اور بہن کی شادی ہوئی یا اس کا بچہ ہوا یا کوئی اور اس کا ایسا ایونٹ ہے تو بھائی کو جانا چاہیے۔ یعنی ایک دوسرے کے زندگی کے جو ایونٹس ہیں ان پہ ایبسینٹ نہیں رہنا چاہیے، جانا ضرور چاہیے، چاہے چھٹی لینی پڑے، چاہے سفر کرنا پڑے، چاہے مشکل اٹھانی پڑے، مگر اس کی اہمیت دل میں ہو کہ میرے بھائی کا خوشی کا ایونٹ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے، غم کا ایونٹ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے ایونٹ پہ بہن بھائیوں کو شریک ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ایکسکیوزز بنا کے انسان ایک دوسرے سے فاصلہ دلوں میں پیدا کر لے۔ ٹریٹ ایچ ادر لائک ایکول، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکول معاملہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بڑا سپیریئر ہستی ہے اور بہن جو ہے وہ بہت ہی کوئی گئی گزری چیز ہے، ایسی بات، ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بہن کی بھی ریسپیکٹ ہو، بھائی کی بھی ریسپیکٹ ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکویلٹی کے جو ہے وہ رتبے کے اوپر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں۔ پھر ڈونٹ ڈسکس یور ریلیٹیوز اوپینینز، بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی اوپینینز کو آپس میں ڈسکس مت کریں۔ مثلا بھائی کہتا ہے کہ جی بھابھی نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، بس وہ ایک فکرہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہن کا دل جو ہے وہ آگ سے بھر جاتا ہے۔ یا بہن جو ہے وہ بھائی کے بارے میں، تمہارے بارے میں تو ابو یہ کہہ رہے تھے، بھائی اگر کہا بھی ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ بہن بھائی جب بڑے ہو جائیں تو لوگوں کے کمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح شیئر نہ کریں، اس سے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں۔ ڈونٹ میک ڈسٹینس این ایکسکیوز فار بینگ ایموشنلی ڈسٹینٹ۔ ایک بہن کی شادی ایک شہر میں ہو گئی، بھائی دوسرے شہر میں ہے، اب کچھ ڈسٹینس تو ہے، لیکن اس ڈسٹینس کو ایموشنلی ایک دوسرے سے ڈسٹینس ہونے کا ایکسکیوز نہ بنائیں۔ جانا چاہیے ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے، تعلق جوڑے رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر جب بھائی بڑے ہو جائیں تو ان کے بارے میں ایک ریسرچ کا پوائنٹ ہے کہ اسٹے آؤٹ آف دی فیملی ڈراما، کہ فیملی ڈراما سے الگ رہیں۔ مثلا ماں باپ میں کسی بات پہ کوئی آرگومنٹ ہو گئی، اب یہ اس آرگومنٹ کا حصہ نہ بنے، کوئی ماں کا جو ہے وہ سائیڈ لے گا، کوئی باپ کی سائیڈ لے گا، تو ان کے اپنے ریلیشن شپ بھی خراب ہو جائیں گے پیرنٹس کے ساتھ۔ انسان ہے، اگر ماں باپ آج آرگومنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے محبت پیار کی باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ماں باپ کے معاملات کو ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یا فیملی کا کوئی ایشو ہے تو اس ڈرامے سے بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اچھا، کئی جگہوں پہ پالیٹکس بھی چلتی ہے، جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا ایک فیملی میں، زیادہ بھائی ہیں، ان کی زیادہ بیوی ہیں، تو پھر جتنے زیادہ دماغ ہوتے ہیں اتنی زیادہ سوچیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو پالیٹکس سے الگ ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو والدین میں سے کسی ایک کی اوپن سائڈ نہ لیں، بلکہ دونوں سے محبت کا اظہار کریں، ان کو بتائیں کہ میرے لیے تو دونوں کی رسپیکٹ ضروری ہے، میرے دل میں دونوں کی محبت ہے، میں کیا کروں، میرے دل میں تو آپ دونوں کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ وہ یہ فیل کریں کہ یہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں بلکہ دونوں کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے۔ آگے ایک ریسرچ ہے کہ ٹپس فار پیرنٹس ٹو امپروو سسٹر برادر ریلیشن شپ۔ کئی جگہوں پہ سسٹر برادر
ریلیشن شپ بہت خراب ہوتا ہے. بھائی بہن آپس میں بولتے نہیں, ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں,